السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ سب کو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے والا ہوں، تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ کوئی اہم چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ غسل کا طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے بغیر زبان لائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ یہ نیت کر لینا چاہیے ہمیں غسل کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد پہلے دونوں ہاتھ پاؤنچوں تک تین بار دھوئیے۔ پاؤنچوں تک یعنی گٹے تک، جو آدھی ہماری کلائی ہوتی ہے وہاں تک 3 بار ہاتھ دھو لیجئے۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیے۔ ہمارا جو استنجے کا مقام ہے، آگے پیچھے دونوں سائیڈ میں آپ اس کو دھوئیے، چاہے وہ نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی وہاں پر گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجے کی جگہ دھوئیے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو، فار ایگزامپل آپ کا پیر میں یا ہاتھ میں یا کسی بھی جگہ پر بدن پر نجاست لگ گئی ہے، تو وہاں سے نجاست کو صاف کیجیے، تو اس کو دور کیجیے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجیے، یعنی جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح ہمیں وضو کرنا ہے، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ تو پاؤں ایسی صورت میں نہیں دھونا ہے جس جگہ پانی جم جاتا ہے، یعنی ہم ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں کہ نہانے سے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پاؤں نہ دھوئیں وضو کرتے وقت۔ اگر پانی بہہ جاتا ہے تو آپ پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں، یعنی اونچی جگہ پر چوکی ہے اور یا اس طرح کوئی تخت ہے، تو اونچی جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں، کہ سردیوں کے موسم میں ہماری جو اسکن ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں، یعنی پانی مل لیں، جس طرح ہم تیل لگاتے ہیں، تھوڑا سا تیل لے کر بدن پر مالش کرتے ہیں، اسی طرح پانی لے کر ہم پورے بدن پر لگا دیں۔ آپ اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی آپ کا فیس یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو، آپ ایسٹ اور ویسٹ میں اس طرح ہو کر نہ نہائے، بلکہ اتر اور دکھن، ساؤتھ اور نارتھ کی طرف نہائے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے، کیونکہ ستر دکھانا یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی غیر مرد کے سامنے یا کسی عورت کے سامنے ظاہر کرنا، دکھانا، یہ جائز نہیں ہے اور یہ گناہ ہے، تو اس کو کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں۔ اگر باریک کپڑا پہنیں گے تو اب پانی لگنے کی صورت میں بدن کی جو رنگت ہے وہ دکھ سکتی ہے، اس لیے کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لیں، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل یعنی غسل کے وقت کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ اس طرح وہ غسل کے وقت پڑھتے ہیں، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نفل ادا کرنا مستحب ہے۔
یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ ہمیں غسل کے اندر تین چیزوں کی تین باتوں کی دھیان رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کو غسل کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ تین فرض کسی بھی طرح ادا ہو جانا چاہیے۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یعنی سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر حصے پر پانی بہہ جائے، تبھی ہمارا غسل ہوگا۔ اگر ایک بال کا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔